بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ ایٹم بم دنیا والوں کے لیے قیامت ہے، اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس یہ ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو 1965 اور 1971 کی طرح کی کئی اور جنگیں بھی لڑی جا چکی ہوتی اور آج کا منظر کچھ اور ہی ہوتا۔ آج دنیا کے ایٹمی ممالک کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں، ان میں پاکستان کس نمبر پر ہے، اس وقت پاکستان نے اپنے علاقے میں کتنے ایٹم بم چھپا رکھے ہیں، پاکستان کے پاس وہ ایسا کون سا ایٹم بم ہے جس نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے، اس سے جنگ میں پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جوہری ہتھیاروں کی بات شروع کرتے ہیں، اس ملک سے جو ایٹم بموں میں سب سے آگے ہے۔ نمبر 1 پر ہے روس۔ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے دنیا کے کسی بھی ملک کا روس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ایٹم بموں کا روس کے پاس کتنا بڑا ذخیرہ ہے، اس کو سمجھنا ہے تو کچھ یوں سمجھ لیں کہ روس اپنے ان ایٹم بموں سے پوری دنیا کو مٹا سکتا ہے، اور وہ بھی 50 سے زیادہ بار۔ جی ہاں دوستو، روس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سائبیریا سے لے کر اسٹونیا اور فنلینڈ لینڈ کے موٹر ٹرک 5890 ایٹم بم خفیہ مقامات پر چھپا رکھے ہیں۔ روس کے بعد باری آتی ہے اس ملک کی جس نے دنیا میں سب سے پہلے ایٹم بم چلائے تھے، یعنی امریکہ۔ اگر اس وقت جنگ شروع ہو جائے تو امریکہ صرف اگلے 1 منٹ میں ہی بم چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے امریکہ کو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز اور ہیوی بمبرز کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں خفیہ مقامات پر، پہاڑوں کے نیچے اور کئی دوسرے فوجی علاقوں میں امریکہ نے 5245 نیوکلیئر ویپنز اس دن کے لیے سنبھال رکھے ہیں جس دن دنیا میں ایٹمی جنگ ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جو ملک ہے اس کو جانتے ہیں۔ دنیا کا وہ 5واں ملک جس نے اپنے جنگی ہتھیاروں میں ایٹمی ہتھیار شامل کیے وہ چائنا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں چین کا امریکہ اور روس سے دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں۔ چین اپنے خفیہ ٹھکانوں میں، جن میں سے کچھ 100 میٹر نیچے چین کے پہاڑوں میں ہے، وہاں 310 ایٹم بم چھپا رکھے ہیں۔ اگر کسی ملک کی چین سے ایٹمی جنگ ہوتی ہے اور وہ چین پر ایک نہیں کئی ایٹم بموں سے حملہ کرتا ہے تو چین نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ ان حملوں کے بعد اسی ملک پر جوابی ایٹمی حملے کامیابی سے کر سکتا ہے اور اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے۔ دنیا میں نیوکلیئر پاور بننے والا چوتھا ملک فرانس تھا اور جوہری ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے بھی یہ دنیا میں چوتھی پوزیشن پر آتا ہے۔ فرانس نے اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے 290 ایٹم بم بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں پاکستان اور انڈیا پر راج کرنے والے ملک انگلینڈ کی بات کریں تو یہ ہماری اس لسٹ میں نمبر 5 پر آتا ہے۔ انگلینڈ 250 ایٹم بموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ویسے تو انگلینڈ نے اپنے ملک میں ایسے کئی علاقوں کا انتخاب کیا ہے جہاں انگلینڈ نے اپنی عوام اور دنیا والوں سے چھپا کر یہ 250 ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 2 جگہوں کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات موجود ہیں۔ انگلینڈ نے جہاں ایٹم بم سٹور کر رکھے ہیں ان میں سے ایک جگہ گلاسگو سے 27 میل کے فاصلے پر ہے اور دوسری جگہ لندن شہر سے صرف 42 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف 5 ملک ہی ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں انگلینڈ کے بعد پاکستان کی باری آتی ہے۔ پاکستان کے پاس انڈیا سے بھی زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت 170 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ پاکستان سمندر، فضا اور زمین 3 جگہوں سے ایٹمی حملے کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ایٹمی حملہ ہونے کے بعد بھی بھرپور طاقت سے اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بھی ایٹمی حملے کی صورت میں ہی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان کے پاس جہاں بھیانک تباہی مچانے والے ایٹم بم ہیں، وہیں پاکستان کے پاس دنیا کو حیرت میں ڈال دینے والے جوہری ہتھیار بھی ہیں۔ وہ کون سے جوہری ہتھیار ہیں، چلیے جانتے ہیں۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ وہ جنگ شروع ہو جاتی تو دنیا کی آخری جنگ ہوتی، وہ آخری جنگ جس کے بعد باقی دنیا میں بھی کچھ نہیں بچنا تھا۔ تمام بے گناہ لوگ مارے جاتے، ایٹمی تباہ کاری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، زندہ بچے ہوئے لوگوں کو بھی خوراک کی کمی آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لے جاتی۔ لیکن یہ دنیا کے لیے اچھی خبر تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی۔ ان دنوں جہاں دنیا بھر کے حکمرانوں کی نظریں پاکستان اور انڈیا کے حالات پر تھیں، وہیں برطانوی جریدے اکانومسٹ نے ایسی خبر دی تھی جس نے دنیا ہی نہیں بلکہ انڈیا کو بھی حیران کر کے رکھ دیا تھا۔
پاکستان کے پاس ایسے چھوٹے ایٹم بم بھی ہیں جو محدود پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں۔ دی اکانومسٹ نے خبردار کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تو پاکستان اپنے چھوٹے ایٹمی ہتھیار آگے لا سکتا ہے۔ دی اکانومسٹ نے جن چھوٹے ایٹم بموں کی بات کی انہیں بیٹل فیلڈ وار ہٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انہیں یوں سمجھ لیں کہ انہیں توپ خانے کے گولے کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی دشمن فوج بہت بڑی تعداد میں ہو اور کسی محاذ پر جنگ چل رہی ہو اور اس میں کامیابی ناممکن دکھائی دے رہی ہو تو پھر اس محاذ پر دشمن فوج کا صفایا کرنے اور جنگ جیتنے کے لیے تب پاکستان کا ایک چھوٹا ایٹم بم ہی کافی ہوگا۔ چھوٹے ایٹم بم رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر دشمن کسی علاقے پر قبضہ کر چکا ہو اور اسے دشمن سے حاصل کرنا ناممکن دکھائی دے رہا ہو تو ان چھوٹے جوہری ہتھیاروں کے ذریعے اس دشمن کی فوج سے وہ علاقہ نہ صرف دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ دشمن کی جتنی بھی فوج اس علاقے میں موجود ہوگی، صرف ایک چھوٹا ایٹم بم وہاں دشمن کے تمام فوجیوں کو مٹانے کے لیے کافی ہوگا۔ ان چھوٹے ایٹم بموں کے حوالے سے یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دنیا میں اس وقت جن 9 ممالک کے پاس ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم موجود ہیں ان میں سے صرف چند ہی ملک ایسے ہیں جن کے پاس ایسے چھوٹے ایٹم بم ہیں اور پاکستان انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے اور بھی خفیہ ہتھیار ہوں جن کے بارے میں دنیا اور ان کی خفیہ ایجنسیوں کو بھی کوئی خبر نہ ہو اور ان ہتھیاروں کا پتہ دشمن کو جنگ میں ہی چلے۔ پاکستان نے اپنے 250 ایٹم بم پوری دنیا کی مخالفت مول لے کر بنائے تھے۔ تاریخ، واقعات، حالات اور ہمارے ملک کی ہمسایوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایٹم بم پاکستان کی اور پاکستان ایٹم بم کی حفاظت کر رہا ہے۔ دنیا میں 7واں سب سے بڑا ایٹم بموں کا ذخیرہ انڈیا کے پاس ہے۔ انڈیا نے اپنی مختلف لوکیشنز پر 164 ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے انڈیا نے انہیں پاکستان اور چین سے لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ انڈیا کی اپنے جن 2 ہمسایہ ممالک سے نہیں بنتی وہ دونوں ہی ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں تو ہم ایٹم بموں کے حوالے سے دنیا کے سب سے خطرناک علاقے میں رہتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی بھی غلطی کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ختم کر سکتی ہے۔ انڈیا کے بعد نمبر آتا ہے اسرائیل کا۔ ایک رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے خاموشی سے اپنے پاس 90 ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کے 39ویں صدر یعنی جیمی کارٹر تو الگ ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پھر اسرائیل کے پاس 150 ایٹم بم ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جیمی کارٹر کا یہ دعویٰ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے آپس میں گہرے تعلقات ہیں۔ ایٹم بم حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے صرف یہی 8 ملک نہیں بلکہ ایک ملک اور بھی ہے اور وہ ہے نارتھ کوریا۔ جی ہاں، یہ دنیا کا وہ ملک ہے جس کے پاس سب سے کم ایٹم بم ہیں یعنی 30، لیکن اگر ان میں بھری ہوئی تباہی کو سمجھا جائے تو پھر یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ نارتھ کوریا کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسا چھوٹا ایٹم بم تیار کر چکا ہے جو دور ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل میں نصب کیا جا سکتا ہے، جو کہ امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں ایٹم بم بنانے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا ان ملکوں کے تنازعات کو حل کروائیں جس سے دنیا کو وہ جنگ دیکھنی پڑ سکتی ہے جس میں زمین پر ایٹم بموں کی برسات ہو رہی ہو اور زمین پر صرف آگ ہی آگ برس رہی ہو۔ لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ اگر ایسا سچ میں ہو جائے کہ زمین پر ایٹم بم برس رہے ہوں اور ان سے نکلنے والی آگ اس زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہو تو پھر اس زمین پر انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا کہیں کوئی زندہ بچ پائے گا؟ پاکستان، انڈیا میں حالات کیا ہوں گے؟ وہاں لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ جن علاقوں میں لوگ زندہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ کتنے عرصے تک زندہ رہ پائیں گے؟ تب زمین پر انہیں کون سی چیز کھانے کو نہیں ملے گی؟ کن کن چیزوں کا زمین سے صفایا ہو جائے گا اور کتنے عرصے کے لیے؟ اس بارے میں ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جو اگلے کچھ ہی دنوں میں اس چینل پر آئے گی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔